अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। बेहतर हो चुकी है मईशत। वजीर खजाना ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का दावा किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जरा जायजा लेंगे कि उनमें दावों में कितनी हकीकत है और कितनी एग्जैजरेशन है। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बाज़गश्त है और ये भी खबरें हैं कि शायद खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को तब्दील कर दिया जाए। इस बात में कितना वजन है, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जरा इस पर गुफ्तगू होगी। आखिर में पंजाब में 2 दिन में 7 करोड़ के चालान हो रहे हैं। भाई क्या करें पंजाब वाले, गाड़ी क्या चलाना बिल्कुल भूल गए कि इतनी बड़ी तादाद में चालान हो रहे हैं या कोई और मामला है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं। आज इतवार का रोज है, स्लो न्यूज डे हुआ करता है, लेकिन आज वजीर खजाना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जरूरी समझा कि हमें बताएं कि मईशत कितनी दुरुस्त सत में जा रही। याद रहे कि इस हफ्ते एक लेबर फोर्स की हवाले से एक रिपोर्ट शाया हुई है और जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में बेरोजगारी किस बड़ी हद तक बढ़ी है। इसके साथ साथ आईएमएफ की जो रीसेंट रिपोर्ट है, जो उसको शाया करना हुकूमत के लिए जरूरी था क्योंकि आईएमएफ की शराइत में से एक था, उसमें भी हमें मालूम है कि बताया गया है कि किस तरीके से इस मुल्क के सिर्फ चंद % लोग जो कि अमीर हैं वो बेहतर कर रहे हैं, वो बेहतर हो रही है उनकी माशी हालात, लेकिन गरीब जो है वो मजीद गरीब होता जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर जाने वाले जो नौजवान हैं उनकी तादाद में बहुत बड़े इजाफा हुआ है। ये रिपोर्ट भी हमारे सामने है। लेकिन आज वजीर खजाना साहब ने आकर इन तमाम चीजों को एड्रेस किया और हमें बताया कि जी मईशत तो बड़ी ही दुरुस्त सिमत के अंदर जा रही है। ग्रोथ में तसलसल बरकरार है, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, आईटी जो है वो बहुत ज्यादा आगे बूम कर रही है, ग्रोथ को सबसे सस्टेनेबल करना है, ये मसला है, लेकिन डायरेक्शन ठीक है। जरा सुनिए क्या कहा वजीर खजाना ने। सेकेंड रिव्यू जो आईएमएफ का है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 4.1% से उसमें इजाफा हुआ ईयर ऑन ईयर इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 26। ये जो सेक्टर्स में जो इंक्रीज आई है और जो ओवरऑल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आई है, ये बड़ी खुशाइंद है। तो इसलिए हमने एक्सपोर्ट, रेमिटेंसेज, इंपोर्ट्स, उस पे हर महीने हम जायजा ले रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट्स जो हैं ओवरऑल इट्स अ गुड स्टोरी कि 5% उसमें इंक्रीज हुआ। उसमें से आईटी सर्विसेज तो इज अ फैंटास्टिक स्टोरी बिकॉज इट्स अप 20% ईयर ऑन ईयर। रेमिटेंसेज अल्हम्दुलिल्लाह आर मूविंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। तो पिछले साल $38 मिलियन ये हुए, विच वाज अ बिग अपटिक फ्रॉम द ईयर बिफोर दैट। और इंशाल्लाह एट ए मिनिमम दिस ईयर वी विल क्रॉस $41 बिलियन। हमें गोल्ड रश में नहीं जाना। तो जब स्टेबलाइजेशन आती है उसी वक्त ये बात होती है कि अब इसको ग्रोथ में कैसे लेके जाए। तो ग्रोथ को हमने सस्टेनेबल करना है। सो ग्रोथ रश के अंदर फिलहाल नहीं जाना है, इसको सस्टेनेबल रखना है। आईएमएफ की हालिया रिपोर्ट के हवाले से जाहिर सी बात है, जब सवाल हुआ तो जवाब में ये कहा गया कि ये टेक्निकल रिपोर्ट थी और ये एक हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होती है, ये काफी अरसे से मसला है और स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज की वजह से ये तमाम इश्यूज हैं। मौजूदा हुकूमत का इसके अंदर कोई इतना ज्यादा किरदार नहीं है। ये भी जरा मुलाजा कीजिए। वोट हमने एज अ गवर्नमेंट वी आस्क्ड फॉर इट एंड वी फैसिलिटेटेड इट। 100 से ज्यादा मीटिंग्स हुई, 40 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स में ये गुफ्तगू हुई और डिस्कशन हुई। ये किसी एक गवर्नमेंट, किसी एक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इसमें ना इशू है ना कोई, एक टेक्निकल रिपोर्ट है। लेकिन द रियलिटी इज अ लॉट ऑफ दिस डिस्कशन हैज बीन नोन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो ये स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज हैं जो जब से हम वजूद में आए हैं तब से ये स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज चल रही हैं। तो जी ये सारे मसाइल तो पहले से ही हैं, इसमें कोई नई बात तो नहीं है जो आईएमएफ ने हमें बताया है। प्रोग्राम के पहले से में डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वजीर खजाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेक्रेटरी जनरल है अवाम पाकिस्तान पार्टी डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर माशियात हैं, साबिक एडवाइजर है वजारत खजाना के। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर मिफ्ता साहब, आपने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, जो खासतौर पर चीजें हाईलाइट की, उन्होंने कहा जी ग्रोथ 5% है, आईटी सेक्टर में 20% है, रेमिटेंसेज $41 बिलियन हो गए। तो अगर ये सही सिमत में नहीं जा रही मईशत तो फिर और किधर जा रही है, अगर ये जो अशारी उन्होंने शेयर किए हैं? मारिया, देखिए चंद दिनों पहले इस्लामाबाद में एक पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने डायलॉग ऑफ इकोनॉमी करवाया था, जिसमें वजीर खजाना साहब भी तशरीफ लाए थे, स्टेट बैंक के गवर्नर साहब तशरीफ लाए थे, दीगर वुज़रा और हुकाम आए हुए थे। और स्टेट बैंक के गवर्नर ने खुद कहा कि ये मॉडल हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं है जब तक कि हम ग्रोथ नहीं कर सके। हम इस तरह नहीं कर सकते कि ग्रोथ ना हो रही हो। जो SIFC के सरबराह हैं जनरल साहब, उन्होंने ये बताया कि हमें ग्रोथ मॉडल होना चाहिए, वरना हम एक जगह से दूसरी जगह जाते रहेंगे। सब वुज़राओं ने ये कहा कि टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा है। FBR के चेयरमैन ने भी कहा कि टैक्स रेट बहुत ज्यादा है, हम कोशिश कर रहे हैं कम करने की।
تو ایک طرف تو یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو یہ مسائل کا ادراک ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کس کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں. آج شہباز شریف صاحب کو تقریباً 4 سال ہونے آئے ہیں، کم از کم اس میں سے 1.5 سال تو انہوں نے پاکستان میں نکالا ہے، اگر فورن دوروں کو نکال دیں تو. آج کل باہر ہیں لیکن جب بھی تشریف لائیں گے تو یہ اگر 4 سال میں نہیں لا سکتے تو پھر کب تبدیلی لائیں گے، کب بہتری لائیں گے. اب آپ نے آج صبح اخبار میں پڑھا ہے کہ 43 ارب روپے کی خطیر رقم جو ہے وہ ایم این ایز کو دے دی گئی. 25 کروڑ روپے ہر رولنگ پارٹی ایم این اے کو دیے تاکہ وہ اور اخراجات کر سکیں. اس 43 ارب روپے کا آپ بہت اچھا استعمال کر سکتے تھے. وہ جو بات ایف بی آر چیئرمین اور دیگر جو وزراء بات کر رہے تھے اور حکام بات کر رہے تھے وہ کر سکتے تھے. آپ 6-8% جو ہے وہ سارے ٹیکس سیلری کلاس کو ریلیف دے سکتے تھے 10% تک. آپ 3 لاکھ سے کم تنخواہ والوں کو ریلیف دے سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں دی. تو حکومت کی ترجیح یہ ہے کہ حکومت اپنا کوئی بھی خرچہ کم کرنے کو تیار نہیں ہے. جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم پینشن ریفارمز کریں گے، ناکام رہے. انہوں نے کہا کہ حکومت کو رائٹ سائز کریں گے یا کم کریں گے، اس کا حجم، ناکام رہے. انہوں نے نجکاری کا وعدہ کیا، اب تک ناکام رہے. انہوں نے این ایف سی ایوارڈ کو چینج کرنے کی بات کی، اب تک ناکامی ہے. انہوں نے بسپ کو کہا کہ ہم صوبوں کو حوالے کر دیں گے، اب تک ناکام ہیں. تو مطلب جو ایک طویل فہرست ہے ناکامیوں کی اس حکومت کی. تو جو کامیابی ہوئی ہے ہندوستان کے مقابلے میں تو اس میں سویلین حکومت کا کتنا ہاتھ ہے وہ تو آپ جانتی ہیں. یہ بار بار امینڈمنٹ کرنے سے اگر ترقی آ جاتی پاکستان میں تو ایک امینڈمنٹ اور کر لیتے ترقی آ جاتی، لیکن اب تک تو کوئی ایسی چیز نہیں کی. تو سچی بات ہے کہ وزیر خزانہ کو یہ ضرورت ایک سنڈے کے دن یہ پڑی، اس لیے پڑی ہے کہ خود بہت سارے وزراؤں نے یہ باتیں کی ہیں. لیبر فورس سروے نے کہا کہ ان امپلائمنٹ بڑھ گیا. تو ان گفتگو جو دوسرے وزراء نے کی ہیں اور خود جو آرٹیکل اس کے اوپر لکھے ہیں، اس کے بعد ہی گورنمنٹ انڈر پریشر فیل کر رہی ہے کہ بھائی 3-4 اب کب گروتھ آئے گی، کتنی ان امپلائمنٹ اور بڑھاؤ گے، کتنے لوگ آج غربت کے نیچے ہوں گے. اگر 3 سال سے پاکستان کی پر کیپٹا جی ڈی پی یعنی کہ فی کس قومی آمدن یا فی کس آمدن نہیں بڑھی ہے اور ہم اپنے آپ سے جا رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی گروتھ ماڈل میں کوئی نہ کوئی آپ کی اکنامک پالیسی میں نقص تو ہے نا. ٹھیک ہے، کیا گروتھ ماڈل جو ہے یا جو سسٹینیبل گروتھ ماڈل جس کی بات کی ہے آج وزیر خزانہ صاحب نے، انہوں نے کہا کسی رش میں نہیں پڑنا چاہتے. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، یہ جو بھی 3-3.5 سال بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اکانومی سٹیبلائز ہو رہی ہے، ڈیفالٹ سے فی الحال ہم نے نکال لیا ہے. میکرو اکنامکس، اب ایک عام شخص کو میکرو اکنامکس نہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کیا چیز ہے، نہ اس کو پتا ہے کہ میکرو اکنامکس کے سٹیبل ہونے سے اس کی جو قوت خرید ہے اس پہ فرق کیوں نہیں پڑ رہا ہے. سو یہ جو اکانومی نے گرو کرنا ہے اور یہ جو فگرز 5% کے کہے ہیں وزیر خزانہ صاحب نے، تو آپ کی کیا پلان ہے اگر ایک سسٹینیبل گروتھ کرنی بھی ہے تو؟ کیونکہ ابھی فوری طور پر تو کوئی پلان نظر نہیں آ رہا، بس یہ بتایا جائے کہ ٹائم ہے، ٹائم لگے گا. کوئی لائن آف ایکشن بھی ہے؟ ماریا، پاکستان کی اکانومی بائی دا بک بہیو کر رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنا بھی تحقیق اور لٹریچر پڑھ لیں آئی ایم ایف انگیجمنٹس پہ، وہ یہ بتاتی ہیں کہ جب بھی ملک آئی ایم ایف کے ساتھ انگیج ہوتا ہے ایک میکرو سٹیبلٹی آ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے افراط زر جو پچھلے 3 سال 29, 24, 12 اور 5% بڑھی تھی، وہ اب 5% پہ آ گئی، یعنی کہ قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں کمی آ گئی ہے. بیرونی خسارہ سنبھالنے کے لیے پہلے 22% کا پالیسی ریٹ ہوا، اکانومی کی ڈیمانڈ ٹوٹی، امپورٹ ٹوٹی، آپ کا بیرونی خسارہ سنبھل گیا. آپ نے مینوفیکچرنگ پہ 54% تک، اور آپ جیسے بہت اچھی اینکر ہیں 38.5% تک آپ پہ ٹیکس لگا کر اور کچھ کوشش کر کے ریٹیل، پراپرٹی، ایگریکلچر پہ کہ آپ اپنے ٹیکس کا حجم بڑھائیں. سو پاکستان کی اکانومی نے یہ دیکھتے ہوئے جو گروتھ ہے وہ 2.5-3% پہ آ گئی، جو بائی دا بک بالکل بہیو کر رہی ہے. یہ وقت اور سپیس ملا تھا کہ پچھلے 18-20 مہینے میں آپ اپنی جو اکنامک ڈیسیجن میکنگ ہے، آپ جو مارکیٹس کی فنکشننگ ہے، آپ جو اسکیلنگ آف فرمز ہے، آپ جو گلوبل انٹیگریشن ہے، آپ ٹریڈ پالیسی کے جو سخم ہیں، آپ فار ایگزامپل جو این ایف سی میں نہ بھی جاتے، میں تو اس سے بھی شارٹ کہتا ہوں، 17 سبجیکٹ ہیں جو وفاق چلا رہا ہے، اس کا ایکسپینڈیچر نیچے ڈیوالو کر سکتے تھے. اسی طرح پاکستان کی جو اکنامک جو ہماری گروتھ کا مائنڈ سیٹ ہے پورا، وہ کریٹ کرنے کے لیے کوئی خاکہ تو لاتے. دیکھیے جو روڈ میپس ہوتے ہیں نا، وہ ویژنز ہوتے ہیں.
जो वो मैकेनिज्म या इंस्ट्रूमेंट नहीं बताते कि वहां पे पहुंचना कैसे है। अब ये 2 साल रह गए हैं, जब ये प्रोग्राम खत्म होगा एंगेजमेंट, मारिया यू विल नीड $30 billion in 2028। पाकिस्तान वुड नॉट बी एबल टू फाइनेंस दैट मनी विदाउट अनदर प्रोग्राम। अगर इन 2 साल में इस सारे सिस्टम से निकल नहीं जाएंगे जिसमें फंसे हुए हैं, और इससे अच्छा ग्लोबल टेलविंड है, 19% का टैरिफ यूएस से मिल गया, CPEC 2 की बातें हो रही हैं, डिफेंस पैक्ट हो गया, सो देर आर पॉजिटिव्स ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो, बट दैट मीन्स कि आप ये टेक ऑफ गेम चेंजर इस पूरे फ्रेमवर्क से निकलें। आप उस फ्रेमवर्क में आए कि एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत क्यों नहीं बेहतर हो रही, आप उस फ्रेमवर्क में आए कि लेबर प्रोडक्टिविटी चाहे लॉन्ग टर्म हो, पर ITES में 40,000 बच्चा निकलता है मारिया, 10,000 काम का है, बाकी 30,000 का क्या। अगर मैं उन्हीं पे जा रहा हूं जिन पे इस वक्त गवर्नमेंट का माइंस एंड मिनरल्स में $1 बिलियन की एक्सपोर्ट जरूर शुरू हो जाएगी 2029 में, बट बाकी होल्स पे हम आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो दावे हैं जो मैंने आपको सुनवाए भी और मैं इसको रिपीट भी कर देती हूँ, जो ग्रोथ की बात करें 5% ग्रोथ, 20% IT के अंदर ये रिमिटेंस का आगे बढ़, ये दावे और ये जो फैक्ट्स हैं ये ठीक है। देखिए, पाकिस्तान में अगर 8 लाख से 1 मिलियन लोग बाहर जाएंगे और इन्फ्लेशन, यानी कि आपको दूसरी एक ये बात बढ़ी है रेमिटेंस, दूसरी है कि आपकी जरूरत बढ़ गई है, इन्फ्लेशन इतनी हुई है, सो इफ योर फैमिली इज वर्किंग अब्रॉड और योर हस्बैंड इज अब्रॉड, ही वुड नीड टू सेंड यू मोर मनी टू सस्टेन यू हियर। ये 2 वजूहात हैं जिसकी वजह से आपकी जो रेमिटेंस है, और तीसरी अच्छी वजह यह है कि स्ट्रक्चर्स को चेंज किए, B कैटेगरी के हमने निकाल दिए, ये जो हमारे मनी चेंजर्स थे, हमने कुछ जो पेशावर के एरिया में ये हो रहा था, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को रोकने से आपका जो $8 बिलियन की वो ट्रेड थी वो टूटी, तो रुपए की कदर इसलिए बेहतर हुई बिकॉज आपकी जो इतनी बाइंग थी डॉलर की वो टूट गई। ये सब वो वजूहात हैं जिसने रेमिटेंस बढ़ा। पर यार, इज दिस अ गुड थिंग कि 8 लाख लीव पाकिस्तान, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, बिजनेस मैन भी है, सो यू हैव टू, ये थोड़े से तनासुब में सोचिए। दो इट्स अ सर्विस गोइंग अब्रॉड सेंडिंग यू मनी, बट यू वांट टू डू दैट सर्विस इन पाकिस्तान एंड देन गेट दैट मनी टू पाकिस्तान। ठीक है। आखिरी बात हाँ, ये और कैपेसिटी देखिए, अगर सब मुल्क से होशियार लोग चले जाएंगे तो पाकिस्तान को किसी रीबिल्ड तो करना है ना, और उसमें कैपेसिटी यहाँ पे लोगों को भी बढ़ानी है। तो ये जो ब्रेन ड्रेन को एक समझा जाता है एक तुरा इम्तियाज, ये भी कोई इतनी स्मार्ट अप्रोच नहीं है। लेकिन जो वक्त की बात की है मिफ्ता साहब आपने, ठीक है 3.5 साल हुकूमत के पास है, उन्होंने जो कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स ओवरनाइट तो नहीं है। ये बात दुरुस्त कह रहे हैं वजीर खजाना कि भाई ये चीजें इनहेरिट हुई हैं, ये सिस्टम जो स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज हैं, और इनको ठीक करना इतना आसान नहीं कि ऐसी हुकूमत जिसके पास पॉलिटिकल इतनी कम स्पेस हो, ऑटोनॉमी इतनी कम हो, वो कर सकती है ये स्ट्रक्चरल चेंजेस जिसकी वजह से ग्रोथ बढ़े। देखिए, एक तो 3.5-4 साल इतना कम वक्त भी नहीं होता कि जिसके अंदर आप 1-2 बड़े रिफॉर्म्स ना करें और दीगर रिफॉर्म्स की बात की इफ्तिदा ना करें। लेकिन इन्होंने तो अब तक एक रिफॉर्म भी नहीं किया ना, यू कैन नॉट नेम वन रिफॉर्म जो इन्होंने किया हो। तो नंबर एक बात। दूसरी बात यह कि जितनी सपोर्ट इनको इस वक्त, आप स्पेस अपोजिशन की कम है, स्पेस पाकिस्तान में सियासत की कम है, लेकिन हुक्मरानी की स्पेस तो कम नहीं है। IMF की रिपोर्ट में यह आया कि 2019 में इमरान खान साहब की हुकूमत में चीनी के अंदर बहुत गलत पॉलिसी की थी और चीनी की बरामद करवा के यहाँ पे कीमतें बढ़वाई थी, और इस पे शहबाज शरीफ साहब भी आग बगोला थे और बड़े ट्वीट किए वगैरह वगैरह। लेकिन अब 2024-25 जब आया और आपके चीनी वालों को फिर आपकी जरूरत पड़ी कि कौम जो है वो सेक्रीफाइस करे और रोज का यौमिया 1 अरब रुपया चीनी के मालिकान को दे, तो चीनी के मालिकान ने अपनी जो हुकूमत है उससे करवा लिया ये काम। तो आज फिर पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तानी जो है वो महंगी चीनी खरीद रहा है और रोज का 1 अरब रुपया जो है वो चीनी के मालिकान को दे रहा है। तो ये नहीं है कि आपने पिछली वाली पॉलिसीज को ठीक करने की कोशिश की या पिछली वाली पॉलिसीज को रोक दिया, आप तो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको आगे लेके जा रहे हैं। आप देखिए, ये सिर्फ ये फर्टिलाइजर के अंदर देख लीजिए, सीमेंट में देख लीजिए, चीनी में देख लीजिए, कौन सी इंडस्ट्री के अंदर इस हुकूमत ने पिछली वाली पॉलिसी की गलतियों को और मजीद आगे नहीं बढ़ाया है। मुझे सीरियसली मैं आपको बताऊं, देखें IMF का प्रोग्राम हो, IMF आपको बोलता है कि आपका एक सरप्लस होना चाहिए बजट का, जिसको प्राइमरी सरप्लस कहते हैं, ठीक है। IMF आपको कहता है कि आप प्राइमरी सरप्लस होना चाहिए। IMF आपको ये नहीं कहता कि इतना ज्यादा टैक्स लगाओ अगर आप अखराजात कम कर दें, लेकिन अखराजात कम करने पे कोई बात हुई है क्या? इस बार भी आपने जो है 5 साल, आप कहते हैं कि 5% इन्फ्लेशन था लास्ट ईयर, तो आपने 10% क्यों हुकूमत के अखराजात बढ़ाए? इसकी क्या वजह थी?
مطلب آپ یہ جب آپ اس وقت لوگوں سے کہہ رہے ہیں کمپنیاں چھوڑ کے جا رہی ہیں، پروکٹر اینڈ گیمبل چلے گئی، رفان میس چلے گئی، کریم چلے گئی، مائکروسافٹ چلے گئی، ایکسو نوبل چلے گئی، کون سی باہر کی کمپنی نہیں جا رہی ہے، لوٹے چلے گئی، تو اس کے اندر آپ کو کیا مزید ٹیکس بڑھانے چاہیے؟ یا آپ سوچیں کہ یار کچھ اخراجات کم کر لیتے ہیں، 1 سال 2 سال اگر ہم پی ایس ڈی پی کم کر لیتے ہیں جس میں 1000 ارب روپیہ خرچ کرتے ہیں اور اس میں سے 3 ارب روپیہ ڈیم کے لیے چھوڑ دیں لیکن باقی نالیاں بنوانا چھوڑ دیں تو کیا بڑی بات تھی؟ لیکن آپ نے تو ایک طرف آپ نے کہا کہ ہم بلوچستان میں ہائی وے بنائیں گے، اس کا 10 ارب روپیہ ہم سے جو ہے وہ ٹیکس لے لیا، 6-8 مہینے ہو گئے، ابھی تک بلوچستان میں ہائی وے بنانے کی تو بات نہیں آئی، لیکن یہ اس کو پیسے آپ نے دے دیے۔ سو دا تھنگ از، یہ جو مسئلہ اس وقت ہے وہ دیکھیں 4 سال کے اندر ٹائم ہوتا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلٹی تو جب میں وزیر تھا جب آ گئی تھی آئی ایم ایف سے لے کے، اس کے بعد 4 سال میں پھر لڑائی کری، پھر اسٹیبلٹی سے نکل گئے، پھر وہ شہباز صاحب نے اگریمنٹ کرا، اورنگزیب صاحب یہ سمجھدار ہیں تو یہ اسٹیبلٹی رکھی ہوئی ہے، لیکن گروتھ لانے کے لیے آپ کو اخراجات کم کرنے پڑیں گے، آپ وہ نہیں کریں گے۔ آپ کو مطلب ضروری ہے کہ یہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ یہ وہ جو ایف سی سی جو بنی ہے نئی کورٹ، اس کے اندر بھی ہر ماشاءاللہ ہر جج کو نئی لینڈ کروزر دی ہوئی ہے، پنجاب گورنمنٹ نے ابھی کو پتہ نہیں 100-150 گاڑیاں خرید لی، ہر ڈی سی کو لینڈ کروزر دی ہوئی ہیں۔ تو وہ جو ایفیشنسی کیسز کے حوالے سے کرنی تھی وہ کاسٹ ایفیشنسی میں ہمیں زیادہ اس کا خرچہ پڑ گیا۔ اتنی سی بات کر دوں کہ یہ جب اورنگزیب صاحب کہتے ہیں کہ ہم کو جلدی نہیں ہے تو اورنگزیب صاحب کو جلدی نہیں ہوگی، مفتاح اسماعیل کو جلدی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ہم دونوں کو تو پیٹ بھرے ہوئے ہیں، لیکن اس بچے کو جس کو روٹی نہیں ملی ہے، جس کے باپ کو نوکری نہیں ملی ہے، میرے خیال سے ان کو جلدی ہے۔ مڈل کلاس کی از ہرٹنگ ریئلی بیڈ، مڈل کلاس اور جو لوگ بہت ان کی کمر ٹوٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ اس وقت جو ہے اس کے متاثرین میں سے ہیں۔ کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کو اسٹرکچرل ڈیفیشنسی کہا ہے آج وزیر خزانہ صاحب نے، آپ اس سے اگری کرتے ہیں ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب؟ یہ اسٹرکچرل ڈیفیشنسی ہے۔ جب میں حکومت جوائن کر رہا تھا نا 2008-9 کی بات ہے تو میں نے ہماری ساری رپورٹس پڑھی پاکستان پہ، این سی جی آر نیشنل کمیشن فار گورنمنٹ ریفارم کی تھی، حفیظ پاش صاحب کی پہلی رپورٹس پڑھی ہوئی تھیں، تقریباً چیزیں وہی تھیں جو آج بھی کہی جا رہی ہیں کہ ٹیکس کے نظام کو آسان بنانے کی ضرورت ہے۔ کون ڈس ایگری کر سکتا ہے؟ صوبوں کو اپنے جو چیزیں وہاں پہ چلی گئی ہیں وہ نیچے دانے دینے کی ضرورت ہے، آپ کو جو پرال کا نظام ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کنسیشنز میں سے نکل جانے کی ضرورت ہے، پاکستان کی اے جی پی جو ہے اس کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کون اس سے ڈس ایگری کر سکتا ہے؟ جو بھی باتیں اس میں لکھی گئی ہیں وہ اسٹرکچرل ہیں ان نیچر، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، وہ کرنے کی ضرورت ہے، اس میں بھی کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی۔ ایس او ایز پروکیورمنٹ ان کی بہتر کریں، ان میں ایک کمپیٹیٹو مارکیٹ لائیں، یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ آگے چلیں، اگر پی ایس ڈی پی جو ہے اس کو کیپ کریں، نئے پروجیکٹس کو، نئے پروجیکٹس تو کیپ کریں، اس کا 10 سے 13 ٹریلین کا تھرو فارورڈ ہے، یعنی کہ جو پورے ہوتے ہوئے 10 سے 16 سال لگنے ہیں، اس سے بھی کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا۔ جو رسک بیسڈ ایریاز ہیں کرپشن کے، ان پہ جا کے ایک کرپشن کا ایک میٹیگیشن کے پلانز بنا لیں، 10 ہائی رسک فیڈرل ایجنسی سے، ان چیزوں سے ڈس ایگری نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اے ایم ایل سی ایف ٹی کی تعریف بھی کی ہے، کچھ ہماری جو فائنینشیل اوور سائٹ ہے اس کی بھی تعریف کی ہے۔ ہیئرز دی باٹم لائن آف دس، یہ بات ہو گئی ہے جیسے کہ کرپشن جو ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے آف اکنامک گورننس، وی مسٹ کم بیک۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ اکنامک ڈیسیجن میکنگ، جب تک آپ اکنامک گورننس نہیں ٹھیک کریں گے تو یہ تو ایک مینیفیسٹیشن ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے پاکستان میں یا بیڈ سروس ڈلیوری ہو رہی ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا میرا خیال ہے چونکہ ہم یہ ہر وقت اسٹرکچرل کا ورڈ بھی یوز کر لیتے ہیں، عام آدمی سمجھتا نہیں ہے۔ آئی ایم گوئنگ ٹو جسٹ گیو یو ون ایگزامپل، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کہیں کہ یار اب سب کہتے ہیں انرجی سیکٹر جو ہے پھر کیا کر لیتے اس میں، ٹھیک ہے؟ سو لیٹس ٹاک کہ کیا کر لیتے۔ دیکھیں لیٹس پٹ کے اگر 3-4 سال ملے تو کیا آپ یہ دنیا میں جا کے دیکھیں کہ کیا انرجی میں 4-5 ڈویژن چل رہے ہوتے ہیں کہ ایک سینرجسٹک پروفیشنل انرجی منسٹری بنتی ہے۔ آپ انرجی منسٹری بنا لیں، پالیسی سازی جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہ جو 17% کا آئی پی پیز کو ریٹرن دیا تھا وہاں سے لے کے ابھی ایک ریسنٹ پالیسی کا مثال دیتا ہوں آپ کو، ہم نے ایک پالیسی کی کہ ہم نے گیس واپس لی کیپٹیو سے کہ وہ شاید آ جائیں گے اس پہ، اور یہ ویل تھاٹ آؤٹ نہیں تھی۔ کیوں؟ یو ڈونٹ ہیو اے سینرجسٹک انرجی منسٹری۔ نمبر 2 سوری سو دیٹ یہ جزیات میں سمجھے نا کہ اسٹرکچر تبدیل کیا ہونا ہے، بیکاز یہ بات تو
नंबर 2, आपके पास एक नेशनल एनर्जी रेगुलेटर होना चाहिए, उसका बॉस पाकिस्तान में नहीं मिल सकता। ना मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट तो हो सकता हूं, पर आई एम नॉट ए रेगुलेटर। आप बाहर से बंदा लाएं, उसे कहें यार नेशनल एनर्जी रेगुलेटर जो एक तीसरी चीज करे, मार्केट मेकिंग। मुझे 11 साल हो गए हैं सुनते हुए कि हम CTBCM यानी कि एक कंपेटिटिव मार्केट बनाएंगे जिसमें रिटेल की ट्रेडिंग होगी। और आखिरी चीज, अगर NTDC में ऑर्गेनाइजेशनल मसाइल हैं टू कैरी द इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट कैन वी डू। और आखिरी चीज, डिस्कोज है ना, नहीं बिकते, ये मैं समझता हूं, बहुत हमने काम किया, उसमें बहुत मसाइल हैं। आप एक काम करें, आप ये करें कि ये जो टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी है ना, कि कराची का टैरिफ और लाहौर का टैरिफ फर्क करें, उन्हें कहें तुम्हारे जितने लॉसेज हैं उस पर टैरिफ डिटरमिन होगा। चाइना ने SOEs चलाए पर उनको कंपीट करने दिया। मानिए मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर की तब्दीली का एक चीज आपके सामने रखी है। और आप जब ये जो बात कर रहे हैं कि 2008 से ये वही कॉन्वर्सेशंस हैं जो हमारे नेशनल डिस्कोर्स में हैं, सबको मालूम है क्या करना है, ब्लूप्रिंट पे भी सबके पास है, लेकिन ऑफ कोर्स एक पॉलिटिकल इंटेंट की, और अगर वेस्टेड इंटरेस्ट हो तो फिर उसकी वजह से भी ये करना इतना आसान नहीं होता। बड़ा फैंसी अल्फाज जैसे स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी इस्तेमाल करके अपनी जिम्मेदारी से पहलू तही करना जरा ज्यादा आसान होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। गवर्नर पख्तूनख्वा तब्दील होने जा रहे हैं, क्या इस बात में इस खबर में वजन है? ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर की तब्दीली क्या जो आज हम देख रहे हैं, खबर सामने आ रही है और मुतबादिल नाम भी हैं, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। जराये के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को तब्दील किए जाने और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। नए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए 6 नाम जेर गौर है। जेर गौर नामों में 3 सियासी शख्सियात, 3 साबिक फौजी अफसरान शामिल हैं। जराये का बताना है कि सियासी शख्सियात में अमीर हैदर खान होती, आफ्ताब शेरपाव और परवेज खटक के नाम जेर गौर हैं। जराये के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान के नाम भी गवर्नर KP के लिए जेर गौर हैं। जराये का यह भी दावा है कि गवर्नर राज के लिए पहला ऑप्शन मौजूदा गवर्नर फैसल करीम कुंडी ही है। ये जब फैसल करीम कुंडी साहब से इस हवाले से सवाल पूछा गया और कहा गया जी क्या कोई गवर्नर की तब्दीली की जो सुनगुन है, क्या आपने सुना है? उनका जवाब जरा मुलाजा कीजिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली के हवाले से नाम सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप? किधर आए हैं मुझे तो नहीं पता सर। मीडिया पे आ गए, 3 नाम बताए गए। तो अगर मीडिया गवर्नर से लगाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। पार्टी का जो भी फैसला होगा हम हमेशा तस्लीम करते हैं उसको। पाकिस्तान की सियासत बड़ी दिलचस्प है। तब्दीली से पहले अक्सर जो है हुकूमतों को भी और शख्सियात को पता नहीं चलता कि वो तब्दील होने वाले। गवर्नर राज के लिए आफ्ताब शेरपाव साहब का नाम मंजर आम पे है। तो मुनीस जहांगीर साहिबा हमारी जो कॉलीग हैं, 1 नवंबर 2025 को एक इंटरव्यू में ये सवाल उन्होंने आफ्ताब शेरपाव साहब से पूछ ही लिया। 98 तरमीम के बाद तो अब नामुमकिन हो गया है गवर्नर राज। मैं खुद हिस्सा था उसका पुलिस के मैंने आपसे, और उसमें अभी गवर्नर रूल लगाना आसान नहीं है। को कभी कोई पेशकश हुई कि आप आके मामला को हल करें? गवर्नर राज की बात हो रही है कि गवर्नर ये सवाल पता नहीं आपने क्यों कर दिया। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, अतर काज़मी साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अब ये गवर्नर राज की खबरें कभी कभी फीलर भी छोड़े जाते हैं मार्केट के अंदर जानने के लिए, मकसद कुछ और होता है, खबर कुछ और होती है। क्या ये एक जेन्युइन सोच है या ये कुछ इसी किस्म का एक शोशा सा छोड़ा गया जरा टेम्परेचर चेक करने के लिए? देखें, इसको आप दोनों तरह से समझें। ये सीरियस भी है और फिलर चेकअप भी है कि रिएक्शंस, ये प्रोग्राम भी एक रिएक्शन है कि हम सारे डिस्कस कर रहे हैं इसको। तो बुनियादी तौर पे 25 नवंबर को जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पे बड़ी वाज़ेह तौर पे जो NAP नेशनल एक्शन प्लान इमरान खान 2021 का था, 5वां पॉइंट बताया गया था। उसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट पे पूरा बताया गया कि किस तरह एपेक्स कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, डिविजनल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और 5वां पॉइंट ये था कि काइनेटिक ऑपरेशन के अलावा जो सूबाई हुकूमतों के काम है करने के, चाहे वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं, लोगों को अप्रोच करना है, वो बलूचिस्तान में तो बेहतरीन काम हो रहा है और बदले में वहां सियासी बयानियां मौजूद है KP में काम करने की बजाय, और इल्जामात मौजूद हैं। और साथ ये भी बताया गया था, आपने देखा होगा कि सिर्फ एक ही पार्टी मुज़ाकरात की बात करती है तालिबान से, और सिर्फ उसी पार्टी के लोग बचे हुए हैं दहशतगर्दी के हमले से, बाकी सब पे हुए हैं। तो आप इसको इतना ईजी भी नहीं ले सकते कि समझाया जा रहा है, क्योंकि जो CM KP उन्होंने जो इस्लामाबाद में जर्नलिस्टों से मुलाकात की, धुआंधार 2 दिन या 1 दिन जो भी की थी, उसमें सारा इल्जाम फौज और
ایف سی پہ لگایا تھا کہ بارڈر تو یہ نہیں سنبھالتے اور ہمیں کہتے ہیں. تو جواب میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ 1200 سے اوپر کلومیٹر کا جو بارڈر ہے اس کو جب آپ کرتے ہیں اور 25 کلومیٹر پہ ایک چوکی ہوتی ہے تو وہاں پہ دوسری طرف سے تو پار کرایا جاتا ہے فائرنگ کر کے. تو یہاں پہ باقی گورنمنٹ کے ادارے کہاں ہیں, ملازمین موجود ہیں, تنخواہیں لیتے ہیں, کام نہیں کرتے. تو یہ چیزیں سمجھنے کی تھی کہ آپ کو جو اپنا کام ہے, دیکھیں نا سی ایم کے بالکل گریونس ٹھیک ہے کہ ان کو سی ایم کو ملوایا جائے عمران خان سے, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ صوبے کا کام چھوڑ دیں. جو آپ کے کام ہے دہشت گردی سے, آپ کہتے ہیں کہ میرا صوبہ سب سے زیادہ ہے, تو اس کے خلاف آپ نے ایکشن کیا کیا بطور سی ایم؟ ٹھیک ہے. سو اب دیکھیں اس میں دو باتیں, ایک یہ ہے کہ گورنر کی تبدیلی, دوسرا گورنر راج, یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. کیا اگر گورنر راج پہلے بتائے 18ویں ترمیم کے بعد لگایا جا سکتا ہے قانونی طور پہ؟ اتنا آسان ہے جب تک کہ تمام جگہوں سے انڈورسمنٹ نہ ملے. دوسری بات کہ اگر گورنر راج لگانا ہے تو کنڈی صاحب کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے پھر؟ دیکھیں جب خبر آئی ہے تو وہ یہ ہے کہ پہلی ترجیح کنڈی ہے. اچھا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پیپلز پارٹی کو ایک اور صوبہ دینا ہے؟ میرے خیال میں نہیں دینا ہے, کیونکہ وہ پھر کوئی ایسا بندہ, اب آفتاب شیر پاؤ صاحب کا نام ہے, جیسے پرویز خٹک صاحب کا نام ہے, سیاسی طور پہ حیدر ہوتی ہیں, یہ 3 الگ الگ پارٹیوں کی نمائندگی کرتے ہیں. لیکن اگر پی ٹی آئی کے بعد جو زیادہ نمائندگی رکھتی ہے وہاں پہ تو پی ایم ایل این خود رکھتی ہے, جے یو آئی رکھتی ہے, پیپلز پارٹی رکھتی ہے, کہ وہاں آپ نے کنسنسس سے لانا ہے تو پھر آپ یا کسی ریٹائرڈ جنرل پہ چلے جائیں گے جو 3 نام آئے ہیں, یا آپ ایک ایسی شخصیت پہ جائیں گے کہ آپ کو صوبے کو گورن کرنا ہے. میرے خیال میں یہ زیادہ میسج پی ٹی آئی کو براہ راست دیا گیا, اور قانون اور آئین میں گنجائش موجود ہے, اور اس کو آپ کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے, اور آج کل تو گنجائش پیدا کر بھی لی جاتی. قاضی صاحب قانون اور آئین میں ٹھیک ٹھاک اس کو روڑ توڑ کے, وہ تو قانونی سوال تو پوچھ لیا کیونکہ پوچھنا لازم تھا. لیکن گورنر کی تبدیلی کی جو یہ خبر ہے اس میں آپ کو کتنا وزن لگتا ہے, یا یہ صرف ایک طریقے سے بتایا گیا ہے کہ یہ بھی ریام آف پاسبلٹی میں ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ بنیادی طور پہ اشارہ تو اس جانب ہے کہ اگر گورنر تبدیل ہوگا تو گورنر راج لگے گا, اور پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس کے لیے وہاں پہ مشکلات ہوں گی. اس وقت آپ کو پتا ایک تناؤ تو ہے وفاق کے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے. تو اگر گورنر راج لگتا ہے تو پھر کنڈی صاحب کو ہٹا کے مجھے نہیں لگتا کہ آفتاب شیر پاؤ صاحب کو لایا جائے گا یا کسی اور سیاسی شخصیت کو لایا جائے گا, اس لیے کہ پھر تو کنڈی صاحب جو ہے وہی کیری آن کریں. لیکن ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کا بیگیج ہے نا, تو پیپلز پارٹی کو پاور شیئرنگ فارمولے کے اندر کے پی میں دینی ہے, اٹانومی ہے نہیں, یہ کہاں نقطہ ہے؟ وہ یقیناً ایک اہم نقطہ ہے, لیکن وہ دیکھیں جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ اکوموڈیٹ کر لیں گے. لیکن اگر گورنر کی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر ایک طرح سے چیک رکھنا, اور یہ واضح میسج دینا کہ اگر آپ اس طرح نہیں چلے جس طرح ہماری خواہش ہے, یا اگر معاملات درست نہیں ہوئے تو معاملہ جو ہے بگڑ جائے گا. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی کیا پرفارمنس ہے, دیکھیں حکومتیں یہاں کوئی بھی ہوں آپ بہت ساری تنقید کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر آتے ہیں, ہمارے وزیر اعظم صاحب ماشاءاللہ کتنے وہ غیر ملکی دورے کر چکے ہیں, اتنی دفعہ تو سہیل آفریدی ادھر نہیں آیا. وہ تو سفارتی مقاصد سے کر رہے ہیں. وہ بحرین 2 دن کے لیے گئے تھے اور اس کے بعد پتا چلا کہ وہ نجی دورے پہ برطانیہ چلے گئے. لیکن مورلیس ان کا ٹریول تو لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ نا, تو وہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ان ممالک میں جا رہے ہیں جہاں پاکستان نے کچھ سفارتی معاہدے کرنے ہیں, ڈیفینس ڈیلز کرنی ہے, یا اوور آل اس 6 مئی کے بعد جو پوری ہوا ہے اس میں پاکستان نے کیپٹلائز کرنا ہے, وہ وہاں جا رہے ہیں. سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ ہفتے میں 2 سے 3 دن اڈیالہ جیل کے باہر گزارے. صوبے میں گورننس پرائیورٹی نہیں نظر آتی تحریک انصاف کی. دیکھیں اگر پرائیورٹی نہیں ہے تو حکومت ان کی ووٹ آؤٹ ہو جائے گی. لوگ اگر ان کی ریزنٹمنٹ ہوگی, لوگوں کی انکریز ہوگی اور لوگ کہیں گے کہ بھائی آپ جائیں کیونکہ آپ گورننس نہیں کر رہے. یہ فیصلہ تو دیکھیں نا ان کا وہ کرے گا. باقی دیکھیں یقیناً وہاں پہ بھی گورننس کے مسائل ہوں گے, ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن ان ساری چیزوں کو آپ سیاست سے علیحدہ نہیں کر سکتے. دیکھیں نا چاہے وفاق کی جانب سے ہو رہی ہوں یا تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے ہو رہی ہوں. آپ کی پنجاب کی وزیر اعلیٰ جا کے اگر 10 دن چائنا بیٹھ جاتی ہیں تو کسی نے کہا کہ پیچھے سے گورننس کدھر ہو رہی ہے؟ ادھر کیا چیف سیکرٹری ساتھ آیا ہوتا ہے؟ یہاں تو مریم بی بی سرجری کروانے جاتی ہیں تو چیف سیکرٹری سرکاری طیارے میں بیٹھ کے سوئٹزرلینڈ کے ساتھ گیا ہوا تھا. چیف سیکرٹری جو ہے چائنا بھی جاتا ہے, چیف سیکرٹری جو ہے برازیل بھی جاتا ہے, تو پیچھے گورننس کون کر رہا ہوتا ہے؟ تو گورننس تبھی آتی ہے کہ جب سہیل آفریدی 5-6 گھنٹے کے لیے ادھر آ جاتا ہے. تو یہ وہ گورننس کا ایشو نہیں ہے, یہ وفاق کا اور جو ٹسل ہے پاکستان تحریک انصاف کی, یہ اس کی ایشو ہے. باقی اگر وہاں پہ گورنر راج لگانا ہے تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کو تبدیل کر دیا جائے. لیکن گورنر راج کا متحمل ہو سکتا ہے صوبہ صاحب کہ جہاں پہ آپ نے ٹیمپریچر کو نیچے کرنا ہے, ایک ورکنگ ریلیشن بنانی ہے صوبے اور وفاق کے درمیان. گورنر راج از اے ویری ریڈیکل تھنگ. اس کا مطلب ہے کہ بالکل حالات جو ہیں سیاسی طور پہ سدھار کی طرف نہیں جا سکتے ہیں. یہ ویسے متحمل ہو سکتا ہے اس کا؟ اطہر بھائی نے کس چیز کو کس چیز سے ملایا؟ مجھے تو پہلے تو یہ حیرانگی ہے نا کہ دہشت گردی کا راج کس صوبے میں ہے, گورننس کے مسائل ان کے اپنے صوبے میں موجود ہیں.
الیکشن وہ ایک لڑا اور وہی ہارے. ابھی تازہ ترین جو مینڈیٹ کی بات ہو رہی ہے, ہری پور کی بات, مثال آپ ساتھ دے رہے ہیں کہ جناب مریم نواز فلاں, مریم نواز فل ٹائم کام کر رہی ہے, پروجیکٹس دیے ہیں, ایگزیکیوٹ کیے ہیں اور چل رہے ہیں. کوئی مقابلہ نہ گنڈا پور سے تھا, نہ ان کے کسی بھی سی ایم کے ساتھ نہیں تھا, بزدار کے ساتھ بھی نہیں تھا. آپ کس چیز کو گورنرز کے نام پہ کہ جی وہ چلی گئیں, انہوں نے 4 دورے کر لیے. بھائی اتنے پورے ٹائم میں آپ کے وزرائے اعلیٰ کبھی رہے نہیں کے پی میں, پشاور میں, کہ آپ نے جو بد انتظامی ہے, جو دہشت گردی کو کنٹرول کرنا ہے, اس کے لیے کیا کام کیا. جو کوشچن آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کہ دہشت گردی کے کنٹرول کرنے میں صوبائی حکومت کا اپنا جو کردار ہے وہ کہاں ہے. 600 ارب روپے کا سوال پوچھا جائے کہ پرائم منسٹر نے کہے ہم نے CTT کے لیے دیے تھے, تو وہ کون جواب دے گا؟ وہ یہی وزرائے اعلیٰ دیں گے نا کہ آپ نے خریدا کیا, اس سے لیا کیا آپ نے, کیا ٹک ٹاکر بھرتی کیے 1122 میں, آپ نے وہاں پہ بھی کچھ نہ بنایا آج تک کہ بھئی وہ کوئی جا کے نا تیراکی کر کے کوئی رسا ہی ہو ان کے پاس کہ لوگ جو ڈوب رہے ہیں اور لے آئیں. صوبے کی مثال اس وقت گورننس سے زیادہ بڑا ایشو دہشت گردی کے اوپر ہے کہ آپ کتنا کنٹرول کرتے ہیں. دیکھیں ان کا, میں اس مطالبے کے ساتھ ہوں کہ ان کی اپنے لیڈر کے ساتھ ملاقات ہو, لیکن کیا ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ آپ صوبے کے لوگوں کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں؟ آپ کے بیانات سے لوگوں کا پیٹ بھر جائے گا جو دہشت گردی میں مر رہے ہیں. آپ کو گورننس شو کرنی ہے نا, تو وہ جو ضلع نہ گنڈا پور اپنا ضلع کلیئر کر سکے کہ شام کو کھل جائے DI خان, اور نہ آج کا CM وہاں پہنچتا ہے کہ کیا کریں. تو یہ جو بات ہو رہی ہے نا, یہ گورنر راج کی, میں جو بات آپ نے سوال پوچھا میں اس طرف آ رہا ہوں, یہ اس لیے کلیئر کیا گیا کہ اگر آپ کسی بھی طریقے سے یہ سمجھتے ہیں, یہ عمران خان سے پاپولر لیڈر ہیں آپ کے خیال میں سہیل آفریدی, کہ اگر وہ بند ہو سکتے ہیں تو ان کی حکومت جانے میں کوئی مسئلہ ہے؟ مطلب عجیب و غریب کام ہو رہا ہے. ہم یہ کر دیں گے, وہ جنید اکبر صاحب کو ساتھ لگایا جو آپ بات کر رہے ہیں نا, بند کرنے کو کچھ بھی کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ کہ آپ نے ملک چلانا ہے نہیں. اگر عمران خان سے ملاقات سہیل آفریدی کرا دی جائے تو حکومت یہ جو کرائسس ہے, جو سیلف کریٹڈ کرائسس ہے ملاقات نہ کروانے کا, جو ساری لائم لائٹ لے جاتا ہے تحریک انصاف کو, سیاسی بیانیہ مضبوط ہوتا ہے, وہ وکٹم بنتے ہیں, اوریجنل ایشوز جس پہ آپ بات کر رہے ہیں اس پہ سے ڈیفلیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ تو حکومت کا اون گول ہے نا کہ یہ سوال جو انہوں نے پوچھنے بجائے اس کے سارا دن ہوتا ہے کہ جی ملنے نہیں دیا. ماریا, آپ کے خیال میں جب گنڈا پور جب ملاقاتیں عمران خان سے مل رہے تھے تو گورننس ٹھیک ہو گئی تھی؟ میں نے تو ابھی ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک ضلع کا نام صرف استارے کے طور پہ لیا جو ان کا اپنا تھا, جو شام کو نہیں کھلتا تھا, ان کے تھانے بند ہو جاتے تھے. تو کیا PTI نے اس وقت عمران خان سے ملاقاتوں کے بعد سیاست ٹھیک کر لی تھی, گورننس درست کر لی تھی, لوگوں کو مسائل حل کر دیے تھے؟ نہیں کیے تھے. ایشو یہ ہے, پہلے میں بالکل بڑا ووکل تھا کہ ملاقات کرائیں, لیکن جس طریقے سے PTI نے بہیو کیا ہے KP میں, اور جنید اکبر دوبارہ ان ہوئے ہیں کہ ہم صوبہ بند کر دیں گے, ہم فلاں کر دیں گے, تو میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ کے پاس یہ انفارمیشن تھی کہ ان کا پلان کیا ہے اور عمران خان کیا چاہتے ہیں. تو وہ تو جو عمران خان چاہتے ہیں وہ تو نہیں کرنے دیں گے, کوئی بھی نہیں, انتشار اور کچھ بھی نہیں. مطلب آپ یا کہیں نا کہ جی میں عمران خان سے ملنے کے لیے منگل صبح آؤں گا, آپ مجھے نہیں ملنے دے رہے, آپ بیٹھیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے 10 گھنٹے, اس کے بعد آپ پشاور پہنچتے ہیں نا, آپ میٹنگز کرتے ہیں, آپ دکھاتے ہیں کہ میں کیا کام کر رہا ہوں, آپ اگلے دن یہاں پریس کانفرنس کرتے ہیں, یہاں 4 لوگوں سے ملتے ہیں. خود انہوں نے نہیں مانا جرنلسٹوں سے ملتے ہوئے کہ میری غلطی ہے کہ میں نے وہ پبلک کی بات کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا, اور پھر ہم نے ٹرول کیا. آپ کے خیال میں یہ CM نے بہت اچھا کام کیا تھا, بہادری کی نا, کہ میں نے پرائم منسٹر کا ٹھٹھا اڑا لیا, تو کرا لیں پھر. جی, تو پلان کیا ہے تحریک انصاف کے پاس ایز وی اسپیک اس وقت؟ سیاسی اسٹریٹجی میں ہم نہیں دیکھ رہے کہ وہ سیاسی طور پہ کوئی اس وقت ایلائز یا کوئی اتحاد بنانے کی پوزیشن میں ہو. سڑکوں کے اوپر اس وقت مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی بڑی تعداد کے اندر ایجیٹیشن نہیں کر پائیں گے. تو سیاسی طور پہ تحریک انصاف کا کوئی پلان بھی ہے؟ دیکھیے, ایک تو چیلنجز بھی ہیں صوبے کے اندر, گورننس کے مسائل ہیں, اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ صوبہ بالکل افغانستان کے ساتھ ان کا بارڈر ہے, ادھر کتنے عرصے سے شورش ہے, وہاں پہ نیٹو رہی افغانستان کے اندر, وہ کس طریقے سے نیٹو واپس گئی. تو چیلنجز بہت زیادہ ہیں دہشت گردی کے حوالے سے. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر بھی چیلنجز ہیں, اور ہر صوبے کی گورننس کے چیلنجز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جب پنجاب میں سیلاب آیا تو جاپان کا دورہ ہو رہا تھا, پھر تھائی لینڈ چلے گئے, واپس آئے اور آگے کشتی میں بیٹھ کے بتایا کہ جی کشتیوں کے تو انجن بھی ٹھیک نہیں ہے, ان کے اندر وائرلیس سسٹم بھی نہیں ہے, اور اس دن ہمیں پتا چلا یہ ساری چیزیں. اور وہ سیلاب کو کس طرح مینج کیا گیا. یہ کچے کے ڈاکو ہیں نا پنجاب میں. اب کچے کے ڈاکو کتنے, ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور ہم بوڑھے ہونے والے ہو گئے, ابھی تک وہ کچے کے ڈاکو پنجاب سے ختم نہیں ہوئے. تو وہاں پہ تو جس مانسٹر سے آپ ڈیل کر رہے ہیں, جس میں بھارت کی پوری پراکسیز کام کر رہی ہیں, افغانستان کی حکومت اس کے اندر اپنا کردار ادا کر رہی ہے, بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے, تو دیکھیں وہ ایک ڈفرنٹ لیول کی وہاں پہ پرابلمز ہیں. ہاں, اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی صوبائی حکومت اپنا بیانیہ بنائے اور وفاق اپنا بیانیہ بنائے. وہ ایک قومی بیانیہ ہونا چاہیے, اور وہ جو ایشو ہے اس کو سب نے مل کے ڈیل کرنا, اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہاں, یہ جو چیز ہے کہ آپ ملاقات نہیں کر بھائی عمران خان کون سا ایسی بات کر دے گا.
آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا سارا بیانیہ ختم ہو گیا ہے, وہ کہہ بھی دے کہ بھائی آپ احتجاج کریں, تو لوگ نکلیں گے ہی نہیں. وہ کیوس پیدا کریں گے, وہ کہیں گے احتجاج کی کال دیں گے, وہ اسلام آباد آنے کی, اب اپنے شہروں میں جو بھی اس کا طریقہ کار ہے وہ کہیں گے جی کہ عبوری حکومت نہیں چلنے دینا چاہیے. جو حکومت کے لیے ایک کرائسس ہوگا نا, تو وہ کٹ کر رہے ہیں کمیونیکیشن لائن کو, وہ کہتے ہیں وہ کیوس کریٹر ہے. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے بھی حکومت میں اگر وہ اتنے انسیکیور ہیں کہ وہ عمران خان کا ایک بیان باہر نہیں آنے دینا چاہتے, باہر تصویر اور ویڈیو اور دیگر چیزیں تو آپ چھوڑ دیں, تو پھر ایک پولیٹیکل فیلئر آپ کو نظر آتا ہے نا, سیاسی طور پہ آپ کو وہ اسٹیبلٹی پھر تو نظر نہیں آتی. پھر تو ایک عمران خان کے بیان سے اگر پوری یہ حکومت جڑی ہوئی ہے, انہوں نے ترامیم بھی ساری کر لی اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھٹو کے وارث بھی ہیں اور بھٹو صاحب نے آئین دیا تھا. آج انہوں نے وہ ترمیم کی ہے کہ جس کے اوپر اقوام متحدہ بھی چیخ اٹھا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کے ایک بیان کے ارد گرد پورا نظام چل رہا ہے تو پھر میرے خیال میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ والوں کو سوچنا چاہیے. تصویر باہر آ جائے گی, بیان باہر آ جائے گا, ٹویٹ باہر آ جائے گی, او مورے حکومت بند کرنے کے لیے لوگ باہر آ جائیں گے. ایسی کون سی بات ہے جو خان صاحب نے نہیں کی اور اس کے باوجود حکومت چل رہی ہے؟ ان کی ٹویٹیں دیکھیں کہ نام لے کے وہ للکار رہے ہیں, کیا ہو گیا؟ سوال کے پی پہ ہو رہا ہے, دہشت گردی پہ ہو رہا ہے, جواب سیلاب پہ آ گیا. کوئی بات نہیں, 5 اگست کو عمران خان نے خود فائنل کال دی تھی. کتنے نکال لیے تھے لوگ کے پی سے اور پنجاب سے, کتنے لوگوں سے آخر میں شمع جلانے پہ آگے نا, پھر دعائیں دینے پہ آگے. جیسے ہم OIC کو کہتے ہیں سارے مل کے اسرائیل کو بد دعائیں دینے پہ لگے, میں کچھ کر نہیں سکتے. تو یہ عمران خان کے لیے احتجاج 26 نومبر کو جو انہوں نے پشاور میں کیا, یہ پولیٹیکل شو کیا انہوں نے آپ کے خیال میں, کیونکہ گورننس کا ایشو پیدا ہو چکا ہے, لوگ بھی تنگ آ گئے ہیں. آپ کو وہاں کا جواب دینا ہے. اگر پنجاب نے کاؤنٹر ٹیررزم میں اپنی اتھارٹی ٹھیک بنائی ہے, لوگوں کو مارا ہے, پکڑا ہے, دہشت گردوں کو دبایا ہے, تو اس کا جواب یہ نہیں ہے. سیلاب تو قدرتی آفت ہے. یہاں کی تو میں نے مثال دی تھی کہ اگر آپ 1122 بھی ٹھیک نہیں کر سکتے پنجاب کی, تو لوگ مثال دیتے ہیں کہ پرویز الہی نے شروع کیا اور آج تک اس کو آگے سے آگے لے کے جا رہے ہیں, کسی نے ختم تو نہیں کر دیا. آپ بھی اچھا کر لیتے. سیلاب کی کارکردگی پہ جس پہ بلاول نے پولیٹیکل جا کے ملتان میں گیلانیوں کے بعد BISP کا بیان دیا, لیکن قصور میں جا کے انہوں نے کہا کہ مریم نواز بہترین کام کر رہی ہے. جتنا سیلاب آیا تھا کتنے دنوں میں اس کے اوپر پوری گورننس چلی, لوگوں کو پیکج دیے گئے. یہاں پہ تو ڈرامے بن رہے ہیں نا. آپ کو دہشت گردی کے خلاف جو جواب دینا ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ جی یہ سارے صوبے کا, بھائی آپ کی اپنی فیڈرل گورنمنٹ تھی, نیشنل ایکشن پلان وہ بناتی ہے 2021 میں, عمل آپ کا صوبہ نہیں کرتا, نہ اس وقت کرتا ہے نہ اب کرتا ہے. صرف بات یہ کرتے ہیں کہ ہمیں تو بات چیت کرنی ہے. دہشت گردوں سے آپ گورننس کی جو کمپیرزن کیا نا, وہ اس سے ہٹ کے پھر جو آپ نے بات کی کہ عمران خان کے کہنے پہ بندے نہیں نکلے, نہ وہ کوئی کامیاب شو کر پائے, تو پھر وہ کیوس کیسے کریٹ کریں گے؟ وہ بیان دیتے, کوئی نکلتا نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہوتا, تو ملاقات اس لیے نہیں کرا رہے کہ وہ ایسا بیان دے دیں گے, وہ حکومت کو جام کرنے کی بات کر دیں گے. نہیں ہو رہا نا ان پچھلے بیانات سے. وہ تو 25 مئی 2022 سے اب تک نہیں ہو سکا ہے. مطلب آپ نے ایک پوری جعلی فوٹو بنائی, پھر کہا کہ نہیں وہ ہم نے صرف استارے کے لیے بنائی تھی. جو آپ کو یاد ہے 26 نومبر پہ بلڈ دکھایا گیا تھا, AI ویڈیو, اس کو یقین دلوایا گیا. یہ تو ایک فراڈ مسلسل ہو رہا ہے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایشو یہ ہے کہ آپ نے صوبے میں اپنی گورنمنٹ کی کارکردگی کیا دکھائی. عمران خان کو چھوڑ دیں آپ, عمران خان جن کا مسئلہ ہے وہ حل کر رہے ہیں, آپ کے بیان سے میرے بیان سے کچھ نہیں ہو رہا. ان کی پولیٹیکل فورس اگر ہوتی تو 5 اگست کی فائنل کال تھی, نہیں نکلے نا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ گورنر راج اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اگر میاں آپ بہت زیادہ تیز ہیں نا, تو یہ بھی کام ہم کر کے دکھائیں گے اور آپ روک کے دکھائیں گے. صحیح متحمل ہو سکتا ہے اس وقت صبح گورنر راج لگنے کا, یا آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا پیچھے پیچھے جائے؟ میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہوگا. جو پھر وفاق کی جو حکومت ہے ان کے لیے بھی یقیناً مسائل پیدا ہوں گی. ایک ان کے پاس حکومت ہے, اگر وہ بھی آپ ان سے لے لیتے ہیں تو پھر احتجاج, پھر تو ہر حالت میں یہ احتجاج ہوگا نا. ابھی تو دیکھیں وہ بہت ساری چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ گورننس کی بات کریں گے, بھائی پورے ملک میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک جماعت جو اپوزیشن میں ہے, جس کا لیڈر 2 سال سے جیل میں ہے, جس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, ہمیں صرف کیا اس کی برائیاں ڈسکس کرنی ہیں؟ لیکن گورننس کے مسائل تو پورے سندھ میں گورننس کے کیا ایشوز ہیں, بلوچستان میں گورننس کے کیا ایشوز ہیں, وہاں پہ کس قسم کی دہشت گردی ہوتی ہے, ٹرین کا جو واقعہ ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے, تو اس کے اوپر کیا اس طرح بات ہوتی ہے؟ پیپلز پارٹی والوں کو کوئی کہتا ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے کیا صرف فنڈز بانٹنے کے لیے وہاں پہ حکومت لی ہوئی ہے؟ پھر اگر آپ پنجاب کی گورننس کی بات کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کہتا ہے جی 500 پولیس مقابلے تقریباً 650 بندہ آپ نے مار دیا. ٹھیک ہے, یہ ساری گورننس میں تو یہ ساری چیزیں ہیں نا. پھر آپ کو سارے صوبوں کو, ہر صوبے کا اپنا مسئلہ ہے, کہیں پہ پانی کا مسئلہ ہے, کہیں پہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے, کہیں پہ کوئی اور مسئلہ ہے, تو اس کے مطابق. بہت شکریہ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے واپس. پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, انٹرسٹنگ بات ہے, بہت زیادہ چلان ہوئے, کوئی 7-8 کروڑ کے 2 دن کے اندر. تو وہاں پہ جو موٹر سائیکل اور جو گاڑی چلانے والے لوگ ہیں وہ اس حوالے سے کیا گفتگو کر رہے ہیں اور یہ ایشو کیا ہے, بریک کے بعد پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
2 दिन में 7 करोड़ रुपए के ट्रैफिक चालान हुए हैं पंजाब भर में। पंजाब भर में ट्रैफिक निजाम की इस्लाहत के नाम पर ट्रैफिक पुलिस ने गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां करते हुए 7 करोड़ रुपए के चालान जारी किए। मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर 76,000 से जायद शहरियों को चालान किया गया, जबकि संगीन खिलाफ वर्जियों पर 1400 एफआईआर भी दर्ज की गई। पुलिस के क्रैकडाउन के दौरान गुज़िश्ता रोज 1000 से जायद तलबा समेत बड़ी तादाद में शहरियों को कचहरी लाया गया, जहां उन्हें मुख्तलिफ मुकदमात में अदालत के रूबरू पेश किया गया। अदालत ने मुतअद्दिद खिलाफ वर्जी करने वालों को जेल भेजने के अहकाम जारी किए, जबकि बड़ी तादाद ने मौके पर ही अपने जुर्माने जमा करा दिए। वकला के मुताबिक मामूली ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर मुकदमात का अंदराज गैर मुनासिब अमल है, जिससे शहरियों का गैर जरूरी तौर पर क्रिमिनल रिकॉर्ड बन रहा है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सिर्फ जुर्माना किया जाना चाहिए। फौजदारी मुकदमा दर्ज करने से तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग सकता है। बेशतर तलबा और उनके वालिदैन ने भी सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना कानूनन दुरुस्त इक़दाम है, ताहम मामूली गलती पर मुकदमा दर्ज करना इंसाफ के तकाजों के खिलाफ है। प्रोग्राम का खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।